अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज की जो वीडियो है वो भी एक बिज़नेस आइडिया है और प्रैक्टिकल बिज़नेस आइडिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वो वाला आइडिया शेयर किया था कि पाकिस्तान से कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ एक्सपोर्ट हो सकती हैं और कहाँ करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बायोफ्लाक का जिक्र किया था, बायोफ्लाक ट्रेनिंग पे कि आप ट्रेनिंग लें। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि ये अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि ये बायोफ्लाक जो है ये पोल्ट्री का नेमल बदल कैसे है, कैसे इसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि लोगों को बेसिक नॉलेज पहले देने की ज़रूरत है। वो मैं आज दूंगा और थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। मैंने उसमें बताया था कि अब पोल्ट्री का मुस्तकबिल कोई ताबनाक नहीं रहा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पोल्ट्री के जो आज का जिंदा मुर्गी का जो रेट है वो 250 रुपये है। तो 250 रुपये में आप मुर्गी पालते हैं और उस पालने के बावजूद फार्मर को भी कोई खातिर खा बचत नहीं हो रही। वजह यह है कि फीड बहुत महंगी हो गई है और 80% तो खर्चा फीड का ही है, बाकी जो है वो चूजे का और दूसरी चीज़ों का है। तो अब ये है कि अगर वो इस वक्त भी इतने हाई रेट पे आवाम भी चीखें मार रही है कि इतना महंगा गोश्त हो गया और फार्मर भी कह रहा है जी मुझे अभी भी कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मुस्तकबिल क्या है। अगर प्राइसेस को 5 रुपए और महंगा हो गया डॉलर, तो देन क्या होगा। देन और ये जो है वो फीड महंगी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च की ही नहीं है कि कोई और अज्जा तलाश करते हैं। हम ये तो झंडा गाड़ते हैं कि जनाब हम दूसरी बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री है, लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्री दूसरी बड़ी इंडस्ट्री होने के साथ साथ इम्पोर्टेड इंडस्ट्री बन गई है। यानी आप सोयाबीन, कनोला सब कुछ आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अब दवाइयाँ टोटल बाहर से आ रही हैं, चाइना मेड है। कनोला जो है वो कनाडा से आ रहा है, सोयाबीन कनाडा से आ रही है और पाम मलेशिया से आ रहा है। तो आपके पास सिवाय मकई के और क्या है। तो अब ये है कि इसका जो है फ्यूचर वो डार्क होता जा रहा है। अब अर्ली जो 80s से यानी 1981-82 में एक कैंपेन चली जिसमें वाइट मीट को डॉक्टरों ने प्रमोट किया कि हमारे यहाँ क्योंकि वो हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल अप हो रहा था और हार्ट अटैक हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि उससे बचने के लिए आप वाइट मीट इस्तेमाल करें। वो वाइट मीट को डॉक्टरों ने जब लिखना शुरू किया तो उसमें पोल्ट्री में बूम आता गया और लोग वाइट मीट पे शिफ्ट हो गए। लेकिन अब जो अल्लाह की तरफ से हुआ है या पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो गए कि अब वो फीड वायबल नहीं रही। तो अब क्या होगा, वाइट मीट तो खाना है आवाम ने, तो उसका अल्टरनेट ये है कि फिश मीट जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है और वाइट मीट है और प्रोटीन भी ज़्यादा है, डिलीशियस टेस्ट भी ज़्यादा है। तो ये अब फ्यूचर अब फिश का है। अब उसमें जो अगर आप घर पे पालना चाहें, यानी आप एक टब में जो है जो बड़े बड़े जिसको हम बायोफ्लाक टैंक कहते हैं उसमें पालने का ट्रेंड आ रहा है। यानी आप 5 मरले की छत पे आप 5 टैंक लगा सकते हैं, तो 5 से 6 हज़ार आप मछली अपनी छत पे पाल सकते हैं। और ये तकरीबन कोई मार्च में डाली जाती है, फरवरी मार्च में, और अक्टूबर में नवंबर में सेल आउट हो जाती है। तो इस तरीके से एक तो आप थोड़ी जगह पे ज़्यादा जो है जानवर पाल सकते हैं। पोल्ट्री में ऐसा नहीं है। पोल्ट्री में आपको एक जगह दरकार है, फिर उसकी एक स्मेल है, पोल्यूशन है, फिर वो बहुत नाजुक है, फिर उसकी सिक्योरिटी है, फिर बहुत कुछ है, फिर उसकी फीडिंग बहुत महंगी है, तो फिर वो फीड ज़ाया भी करती है। तो इधर ये चीज़ें जो हैं ये आप इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाते हैं। मतलब फीडिंग का हमने ऐसा सिस्टम बनाया जिस ट्रेनिंग में जो हम उस पर लोगों को ब्रीफिंग देंगे कि आपने ऐसे करना है कि एक ट्रे जो है वो ऊपर से नीचे आती है, फीड उसके अंदर रखी होती है, जैसे आपके सामने सुबह नाश्ता दिया जाता है। तो फिश खुद ब खुद उस ट्रे में से आके सारी फीड खा लेती है और इक्वली जो फीड हर एक मछली को चली जाती है। तो इस तरीके से फीड ज़ाया नहीं होगी। दोबारा जो वो ट्रे है वो ऊपर आ जाता है, उसमें सुराख होते हैं, पानी निकल जाता है। अब यह है कि इस तरीके से फीड का बचत कैसे हो सकती है वो सिखाएंगे, फिर फीड बनाना सिखाएंगे, बैलेंस करना सिखाएंगे, ताकि वो फीड आप घर में सस्ती बना सकें। पाकिस्तान में अज्जा बहुत सस्ते हैं फिश फीड के खास तौर पे, तो बड़ी आसानी से फिश फीड बन सकती है।
جو کہ سستی بھی ہوگی اور اس کی پرفارمنس بھی بہتر. اب یہاں پہ لوگ ابھی تک جو فش فارمنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان میں نان سائنٹیفک بیسس پہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں. مثلا میں گیا علی پور چٹھا اور مظفر تو لوگ رائس پالش ڈالتے ہیں اوپر, وہ مکئی ڈال دیتے ہیں, چاول ڈال دیتے ہیں. بھائی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے فش کی انرجی ریکوائرمنٹ بہت تھوڑی ہے کیونکہ کولڈ بلڈڈ ہے. اس کو اپنا بلڈ کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے خوراک کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اس کی صرف 10% ریکوائرمنٹ جو ہے وہ انرجی کی ہیں, باقی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پروٹین بیسڈ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پروٹین بیسڈ فیڈ دینی چاہیے. اب جو رائس پالش مکئی اور چاول وغیرہ آپ ڈالتے ہیں دیز آر انرجی, تو اس لیے ہماری FCR پور ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کمرشل فیڈ بھی لیتے ہیں تو 1 کلو مچھلی فیڈ کھا کے 1 کلو وزن تک کر لیتی ہے, جبکہ مرغی 2 کلو فیڈ کھا کے 1 کلو وزن کرتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کی FCR بہت بہتر ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ہے, بلی نہیں کھا سکتی اس کو, یعنی بلی اگر جمپ کرے گی پانی کے تالاب میں تو مچھلی تو خیر دائیں بائیں ہو جاتی ہے تو وہ خود ڈوب جائے گی. تو اس لیے یہ سیکیورٹی کا آپ کو پرابلم نہیں ہے, کتا بلی ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے. آپ اس کو پارٹ ٹائم بزنس بنا سکتے ہیں. ایک ویڈیو کیمرہ اوپر لگا دیں, ہم لگا کے بھی دے دیتے ہیں, تو اوپر شیڈ ہے, ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کو آٹومائزیشن بھی کام کر دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سولر پلیٹوں کے ساتھ ایک موٹر لگا دیتے ہیں جو اس کو DO اس کی پوری رکھتی ہے, ڈیزالوڈ آکسیجن کو DO کہتے ہیں. یہ دو ہی اس کے ٹیمپریچر آپ کنٹرول کر لیں اور DO کنٹرول کر لیں, دیٹس آل. یہ مچھلی آپ کی بڑی صحت مند اور اچھے طریقے سے گرو کرے گی. اس میں ہم نے ایک بلکہ ماڈل فارم فیصل آباد میں بنا رہے ہیں, تو اس میں ہم نے یہ ایک برآمدہ بنایا ہے 5 مرلے کا, اس کے نیچے بھی رکھے ہیں اور اوپر بھی بایو فلیک ٹینک رکھے ہیں, ان کے اوپر ہم نے سایہ کر دیا ہے, شیڈ بنا دیا ہے. تو اوپر والا جو ہے اس کا گرمیوں میں ٹیمپریچر اپ رہتا ہے کیونکہ اوپر گرمی چھت پہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے ہم نے ایک سسٹم لگا دیا ہے گریویٹیشنل, جس میں انرجی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ نیچے سپرے ہوتا رہتا ہے, قطرے قطرے نیچے والے جو بایو فلاک ہے اس کے اوپر گرتے ہیں. اس طریقے سے اس کی DO پوری رہتی ہے. اور نیچے والا جو ہے اس سے ایک پمپ لگا کے 12 وولٹ کا جو کہ سولر پلیٹ پہ چلتا ہے, ساتھ بیٹریز اٹیچ ہیں, وہ اوپر والے کے اوپر سپرے کرتا رہتا ہے. اس طریقے سے ٹیمپریچر دونوں کا ایوریج جو ہے وہ 26 سے لے کے 28 تک رہتا ہے, اور DO بھی پوری رہتی ہے, اور آپ کو کوئی خاص چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیمرے کے ذریعے اندر بیٹھے یا جہاں بھی بیٹھے موبائل سے آپ واچ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے سردیوں میں اس کے اوپر جو شیڈ ہے ہم پولیتھین ڈال دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس اوپر والے کا ٹیمپریچر پھر بہت اوپر چلا جاتا ہے, کیونکہ سردیوں میں ہمیں گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیچے والے جو ہے وہ اوپر سے پانی کیونکہ سرکولیٹ کر رہا ہے نیچے ٹینک سے, پھر اوپر پھر تو دونوں کا پھر بھی ٹیمپریچر یہی رہتا ہے. تو اس طریقے سے ایک تو ونٹرنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. ونٹرنگ کیا ہے کہ ہم سردیوں میں اپنی مچھلی نہیں پال سکتے, ہمارے اوپن بنے ہوئے ہیں تالاب, وہاں پہ ٹیمپریچر جب ڈاؤن ہوتا ہے تو مچھلی گروتھ کرنا بند کر دیتی ہے یا مر جاتی ہے اگر زیادہ ڈاؤن ہو گیا. تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اکتوبر نومبر میں مچھلی کو سیل کر رہے ہیں, اور ان دنوں جب سارے فارمر سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاؤن ہو جاتا ہے ریٹ. جنوری میں ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے کہ سب کی مچھلی بک گئی اور مچھلی مارکیٹ میں نہیں ہے اور ہم رکھ نہیں سکتے. تو اس صورت میں آپ مچھلی کو رکھ سکتے ہیں, آپ چاہے جنوری میں بیچیں چاہے فروری میں بیچیں, تو آپ اس طریقے سے یہ کر لیں گے. تو یہ طریقے سکھائے جائیں گے, فیڈ بیلنس کرنا سکھایا جائے گا, اور ایک آپ کہہ لیں کاٹیج بزنس جو ہے, کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہ زبردست کام ہے, یہ ایسا کام ہے کہ یہ مچھلی اور جھینگا دونوں اس طریقے سے پالے جا سکتے ہیں, اور ان دونوں چیزوں کی ایکسپورٹ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یعنی کوئی یورپ بھی پابندی نہیں لگاتا اور وہ ایشیا والے بھی پابندی نہیں لگا, امریکہ بھی پابندی نہیں. جتنی آپ جھینگے پالیں گے آپ کا وہ ایڈوانس بک ہو جائے گا. آج آپ پالیں, صرف بتا دیں کہ ہم نے ڈالے ہیں تو آج ہی پیمنٹ لے لیں, چاہے پروڈکٹ آپ کی 3-4 مہینے کے بعد آئے. تو لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. آج آپ ڈالیں, آپ آج ہی میں آپ کی بکنگ کروا دیتا ہوں, وہ لوگ آپ کا جھینگا اٹھا لیں گے. اسی طریقے سے تائیوان جو ہے مچھلی کی ایکسپورٹ میں مشہور ہے, صرف اس کے پاس پروسیسنگ پلانٹ ہے. پاکستانیوں کے پاس پروسیسنگ پلانٹ نہیں ہے, اس کے کانٹے نہیں نکال سکتے. وہ یہاں سے خریدتے ہیں, وہاں جا کے کانٹے نکالتے ہیں, دوبارہ ہمیں بیچ دیتے ہیں.
تو ہمیں جو ہے اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے گرو کرنے کا. تو جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو پیسیبل لوگ ہیں، کچھ لوگ پلانٹ لگائیں. اس سلسلے میں ایک یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز نے ایک پلانٹ لگایا ہے، پروسیسنگ پلانٹ. اور بھی پلانٹ لگ رہے ہیں، ایک کراچی میں لگا ہوا ہے. تو لیکن لاہور میں ابھی ضرورت ہے، فیصل آباد میں ضرورت ہے، اسلام آباد میں ضرورت ہے. تو اگر یہ پروسیسنگ پلانٹ لگ جائیں تو آپ کی مچھلی جو ہے وہ بغیر کسی ریسٹرکشن کے ایکسپورٹ ہو جائے گی. چاہے یورپ کو کریں، چاہے امریکہ کو کریں، چاہے ملک میں بیچیں، چاہے ایشیا میں کریں، تائیوان کو بیچیں، جس کو مرضی بیچیں. تائیوان تو پھر نہیں لے گا کیونکہ وہ ہم کماتا ہی ہمارے سے پروسیسنگ کر کے. تو اس طریقے سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک زبردست بزنس ہے جس میں لاس کے چانسز بہت بلکہ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بشرطے کہ آپ یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. آٹومیشن ہم کر دیں گے، بایو فلاک تب آپ کو ہم بنا دیں گے. اگر آپ چاہیں خود بھی کرنا چاہیں، کسی اور سے خریدنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس بزنس کو کرنے میں فائدہ ہے. پولٹری سے زیادہ اب یہ بزنس جو ہے فلورش کر رہا ہے. اگر کوئی آپ کو سوالات ہوں تو اوپر دیے گئے نمبر پہ میسج کر دیں، بجائے اس کے کہ کال کریں. اپنا نمبر ضرور کمنٹس میں ضرور لکھیں، یا اوپر جو نمبر چل رہا ہے اس پہ میسج کر دیں، کیونکہ میں سب کو رپلائی نہیں کر سکتا، اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے واٹس ایپ کنٹیکٹس میں تقریباً کوئی 4000 کے قریب آئی تھنک ہیں کنٹیکٹس. تو ان سب کے اوپر میسج آ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو میں اگر ایک منٹ کے بھی میسج بھیجوں تو ہزاروں منٹس تو ایک دن میں نہیں ہوتے نا میرے پاس. تو اب یہ ہے کہ اس کا یہی ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا. آپ کے جتنے کویسچن ہوں گے، جو زیادہ کویسچن ہوں گے، وہ 8-10 سلیکٹ کر کے، تو اس میں آپ سب کو میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے پاس جواب پہنچ جائے. تو اس صورت میں پلیز آپ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ سب کی کال اٹینڈ کروں اور سب کو فرداً رپلائی کروں. تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس پہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں کہ سی پیک جب یہ شروع ہوگا تو اس کے بعد ہم کون سے ایسے بزنس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.